صحت الى حضرت النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات گرامی، اس وقت ہم اور آپ مرکز اہل سنت کی اس حسین سرزمین پر عرص قادری رضوی مجیبی میں حاضر ہیں۔ رب قدیر ہم سب کی آپ سب کی حاضری کو قبول فرمائے۔ ممبر پر تشریف فرما باوقار و پروقار علماء کرام، مفتیان ذوی الاحترام، پیارے پیارے عشاقان مصطفیٰ و حاضرین عرس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ وکفا وسلام علی حبیبہ الذی اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اہدنا الصراط المستقیم، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المکین الکریم، ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ غوث اعظم بمنی بسر و سامہ مدد قبلہ دین، مدد کعبہ ایماں، مدد ماقدائم تو سلطانی زمانہ، ہستی ہستداریم تمنا شاہ جیلا، مدد بگرداب بلوف تد کشتی ضعیفانی شکستہ راتفستی بحق سید عثمان ہارو، مدد کن یا معین الدین چشتی۔ اور قادریم نرئی غوث اعظمی زنم، زمزشا میر محمد قطب عالمی زنم۔ اور قادریم نرئی غوث اعظمی زنم، زمزہ شیخ احمد رضا خان قطب عالمی زنم۔ یا رسول اللہ ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ، ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ، سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام۔ آج عرس مقدس کی اس تقریب سعید میں ہم اور آپ حاضر ہیں۔ بزرگوں کے، اولیاء کرام کی مزارات کی حاضری پر جب ہم جاتے ہیں تو یہ نظریہ لے کر جاتے ہیں کہ وہ صاحب مزار ہمیں دیکھ بھی رہے ہیں اور ہماری بات کو سن بھی رہے ہیں۔ وہ اور مردہ عقیدے والے ہوں گے جو صرف اگربتی موم بتی میں الجھے رہتے ہیں۔ ہم بزرگوں کی مزارات پر جب حاضر ہوتے ہیں تو ہم ان کا فیض لوٹنے کے لیے حاضر ہونے کا مزاج رکھتے ہیں۔ کیا بولیں؟ ٹھیک ہے بابو، مسافہ نہیں کرو۔ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، آمد حضور محدث
کبیر آمد حضور قائد ملت دیکھو دیکھو کون آیا دیکھو دیکھو کون آیا دیکھو دیکھو کون آیا حضور قائد ملت جانشین حضور تاج الشریعہ شہزادہ حضور صدر الشریعہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت عظمت اہل بیت عظمت خلفائے راشدین عظمت امیر معاویہ نعرہ غوثیہ خواجہ کا ہندوستان مسلک اعلی حضرت مسلک اعلی حضرت مسلک اعلی حضرت حضور مفتی اعظم عالم اسلام حضور مفسر اعظم جانشین حضور تاج الشریعہ جانشین حضور تاج الشریعہ امیر اہل سنت امیر اہل سنت حضور قائد ملت دیکھو دیکھو کون آیا دیکھو دیکھو کون آیا دیکھو دیکھو کون آیا قاضی القضات فی الہند ہماری ہمت ہماری طاقت ہماری ہمت ہماری طاقت آمد شاہ عزت رضا سے ذرے یوں جگمگائے ہوئے ہیں ایسا لگتا ہے کہ تاج الشریعہ خود ہی تشریف لائے ہوئے ہیں کامیابی کے کنارے پہ سفینہ آیا عاشقو ہوش میں آؤ مدینہ آیا حشر میں پل سے گرا جو ہی وہابی نجوی نعرے دوزک نے کہا پکڑو کمینہ آیا دیکھ کے چہرے عزت کو سبھی کہتے ہیں ارے تاج الشریعہ کی انگوٹی کا نگینہ آیا نعرہ تکبیر داماد حضور قائد ملت حضور گیا سے ملت شیر کالپی دیکھو دیکھو کون آیا دیکھیے ویڈیوگرافی فوٹو وغیرہ نہ اتارے وہ ذات بابرکت ہم شبیہ حضور تاج الشریعہ وارث علوم تاج الشریعہ ہم سنیوں کی آن بان شان جن کا نام ہے عزت رضا خان یہاں پر جلوہ فرما ہے کوئی بھی حضرات جو ہے ویڈیو وغیرہ فوٹوگرافی نہ کریں گر برتری ضروری ہے دین کی رہبری ضروری ہے آج اگر چاہتے ہو کامیابی تو دامن اسجد رضا ضروری ہے حضرات دیکھ رہے ہیں آپ کہ درگاہوں کے وارثان کس شان کی فکر رکھتے ہیں درگاہوں کے وارثان ارے بابو بولنے دو گے درگاہوں کے وارثان
آنے والے زائرین کی جیب پر نگاہ نہیں رکھتے ہیں، جو اصل وارث ہوتے ہیں وہ ان کے دلوں پر نگاہ رکھتے ہیں۔ آپ کے سامنے شہزادہ حضور تاج الشریعہ، یہ بھی خانقاہ تاج الشریعہ کے صاحب سجادہ ہیں۔ آج کل اگربتی اور موم بتی اٹھانے والے اپنے آپ کو صاحب سجادہ لکھنے لگے۔ مرکز اہل سنت کے جاننے اور ماننے والے خلفائے راشدین اور صحابہ کرام کی وفاداری کی فکر رکھتے ہیں۔ باطل عقیدے کی فکر رکھنے والے غیر فکر کے لوگ ہوتے ہیں، جو اہل سنت کا مزاج رکھتے ہیں وہ مصطفیٰ کی شریعت کے وفادار ہوتے ہیں۔ اس وقت کسی خطاب کا وقت نہیں رہا، اس لیے کہ آپ اس جوش و ولولے میں ہیں کہ اب تقریر سننے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اب چہرہ دیکھ کر ہی کام چل جائے گا۔ مگر صرف چہرے کی بناوٹ، آج کل چہرے بہت سے اور مارکیٹ میں تیار ہو کر بھی آ رہے ہیں۔ کچھ لوگ نام کے ساتھ سنت کا لیبل لے کر آ رہے ہیں، کچھ لوگ مارکیٹ میں خاندان کا لیبل لے کر آ رہے ہیں۔ مگر جو مشائخین اہل سنت کا مزاج رکھتے ہیں وہ چہرے اور خاندانوں کو پیش نہیں کرتے ہیں، مصطفیٰ کی شریعت کو پیش کرتے ہیں۔ ہم حضرت مولا کائنات علی کرم اللہ وجہ الکریم کی محبت اور عشق کی وفا رکھتے ہیں، مگر خلیفہ اول صدیق اکبر کی محبت کا مزاج رکھتے ہیں۔ فاروق اعظم سے عقیدت و محبت کا مزاج رکھنے والی مزاج ہیں ہمارے۔ اپنی عقیدت کو مجروح مت کیجیے، اپنی عقیدت کو برباد مت کیجیے۔ خواجہ اجمیر کی بارگاہ میں جائیں تو آپ کو وہاں کسی سفارش گیر کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ ہم تو پہلے سے ان کے غریب نواز کو اوریجنل خادم ہیں۔ امام اہل سنت کو وہاں کسی سفارش گیر کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ غریب نواز نے اپنا نائب سرکار میر احمد کالپوی کو منتخب کیا ہے، اور حضرت میر احمد نے اپنے شہزادے حضرت شاہ فضل اللہ کو، اور حضرت شاہ فضل اللہ نے صاحب البرکات کو، اور ان کی آل کے ذریعے امام احمد رضا کو منتخب کیا گیا۔ اعلیٰ حضرت صرف سلسلہ قادریہ کے شیخ کا نام امام احمد رضا نہیں ہے، تاج الشریعہ صرف سلسلہ قادریہ کے شیخ کا نام نہیں ہے، سلسلہ چشتیہ کے ایک عظیم شیخ کا نام تاج الشریعہ ہے۔ اور لوگوں کو سلسلہ چشت کی اجازت کئی وسیلوں کے بعد ملی ہوگی، مگر کالپی والوں کو جو سلسلہ چشت کی اجازت ہے وہ براہ راست غریب نواز سے میرے جد کریم میر احمد کو عطا ہوئی ہے، اور اسی دولت کو صاحب البرکات کے حوالے میرے دادا شاہ فضل اللہ نے کیا تھا، اور یہ فرمایا تھا ان امانتوں کا ایک امین بریلی سے آئے گا، اس کے حوالے یہ امانتیں کر دینا۔ اب امانت دینے والا جان رہا ہے، اور جس کی امانت جس تک پہنچائی گئی ہے وہ امانت پانے والا جان رہا ہے۔ بیچ کے لوگوں کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے، عقیدے کے سوداگر بن کر پیر گیر پیروں کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔
ہم عقیدت کے لیے عقیدے کو بیچنے کا مزاج نہیں رکھتے. عقیدت ہماری تب مضبوط ہوتی ہے جب ہمارا عقیدہ مضبوط ہوتا ہے، اور عقیدہ ہمارا تب مضبوط رہتا ہے جب ہماری فکر یہ ہوتی ہے کہ یا رسول اللہ انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. اے اہل حیدرآباد کے لوگوں، آپ کی اس آبادی میں، آپ کے شہر میں بہت سے منصب کی فکر دینے والے لوگ ہوں گے، مگر ان کے منصب کی فکر کو دیکھ کر اپنی عقیدت کو مجروح مت کیجیے گا. پہلے ان کا عقیدہ چیک کیجیے گا، اس کے بعد پھر عقیدت کا نذرانہ پیش کیجیے گا. ہم غریب نواز کی بارگاہ کریم میں حاضر ہوتے ہیں، عقیدت لے کر جاتے ہیں، عقیدہ بیچنے نہیں جاتے ہیں. اور لوگ آج کل کچھ عقیدت میں اتنے اندھے ہو گئے ہیں کہ عقیدت کے لیے اپنے عقیدے کا سودا کر بیٹھے ہیں. پھر کہتے ہیں اب تو عقیدت ہی ہمارا عقیدہ ہے. ایسی عقیدت کا عقیدہ ہمیں نہیں چاہیے. ہمارا عقیدہ عقیدہ اہل سنت ہے. ہماری فکر یہ ہے کہ تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب، وہاں بھی دور ہو، ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ کی. بریلی شریف ہم اہل سنت کا مرکز ہے، مگر اگر بریلی کا کوئی شہزادہ کسی غیر سے ملے گا تو ہم اپنی عقیدت میں عقیدے کا سودا نہیں کریں گے. اگر بریلی کے شہزادے کا بھی قدم اگر عقیدت اگر اٹھے گا غلط، تب بھی ہم اہل سنت ہیں. اپنی عقیدت کا ذہن رکھتے ہوئے عقیدے کی بات کو کہنے کا ہمیں حق حاصل ہے. حضور تاج الشریعہ کی مقدس زندگی آپ نے بخور دیکھی ہے، بہت قریب سے دیکھی ہے. پوری دنیا ان کو لائک کر رہی ہے. آخر کیوں انہیں لائک کر رہی ہے دنیا؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ انہیں عقیدے کی فکر رکھتے ہوئے عقیدت کا نذرانہ پیش کیا ہے. شریعت مصطفیٰ کے وہ اصول اور وہ قوانین دیے ہیں جس سے کچھ اپنے بھی ناراض ہوئے اور کچھ بیگانے تو ناراض رہتے ہی ہیں. مگر ہمیں اپنے اور بیگانوں کی ناراضگی کی فکر نہیں ہے، ہمیں مصطفیٰ کی شریعت کی فکر ہے. مرکز صرف چند عمارتیں بنا لینے کا نام مرکز نہیں ہے. یوں تو بہت ساری لوگوں نے عمارتیں بنا رکھی ہیں، ہر جگہ کو آپ مرکز کہنے لگیے، مگر ہم اہل سنت کی عقیدت اور عقیدے کا مرکز وہاں ہوتا ہے جہاں سے مصطفیٰ کی شریعت کی فکر ہمیں دی جاتی ہے. آج ہم عرس مجیبی میں حاضر ہیں. حضور شہباز دکن نے اپنی پوری زندگی ہمیں کیا درس دیا ہے، یہ پورا علاقہ جانتا ہے. کچھ لوگ جل بھن رہے ہیں، کچھ ان کے نام سے خوش ہو رہے ہیں. جلنے بھننے والوں کا آخر جو ہے نتیجہ ہی یہی ہونا ہے، ان کو جلنا بھننا ہی تھا اور جلتے بھنتے رہیں گے. مگر عقیدت کے نذرانہ پیش کرنے والوں کے دلوں کے پھول کل بھی کھل رہے تھے، آج بھی کھل رہے ہیں، قیامت کی صبح تک یوں ہی کھلتے رہیں گے. اس لیے کہ ہم اہل سنت کی فکر ہے کہ ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں، ٹکڑے کیے قمر کے سورج اگا دیے ہیں، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں. یا رسول اللہ آنے دو یا ڈبو دو، اب تو تمہاری جانب کشتی تمہیں پہ چھوڑی لنگر اٹھا دیے. ہم الجھنوں میں آ کر اپنے عقیدے کا سودا نہیں کرتے. ہمیں پریشانیاں سامنے ہماری ہوتی ہیں تو ہم بزرگوں کی بارگاہوں سے وسیلے مانگتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، اور یہی دعا کرتے ہیں مولا ہماری زبان پر جب ہماری زندگی کی آخری سانس ہو تو ہماری زبان پر کلمہ حق ہو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہم جان کے خطرے سے اپنے ایمان کا سودا نہیں کرتے.
اس لیے کہ ہمارے نزدیک سب سے عظیم تر اگر کوئی چیز ہے تو وہ کونین کے دولہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے. اس لیے کہ جو کائنات میں دنیا میں جو ہمیں زندگی ملی ہے یہ کسی کے باپ کا صدقہ نہیں ہے، آمنہ کے لال کا صدقہ ہے. بریلی کے امام نے فرمایا وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے. آج ہمیں اور آپ کی ضرورت اس چیز کی ہے کہ اپنے معاشرے میں، اپنے کلچر میں، اپنی فکر میں مصطفیٰ کی شریعت کی وہ فکر کو عام کریں اور بے حیاؤں کی طرح اپنی بیٹیوں کو بازاروں میں گھومنے سے پرہیز کرائیں. اپنی بیٹیوں کے ہاتھوں میں بڑے بڑے ایمبرائڈ فون دینا بند کریں، بلکہ اپنی بچیوں کو کنیز فاطمہ بنا کر پردے کا درس دیں اور انہیں گھروں میں رہنے کا معیار دیں. کالجز، اسکول، یونیورسٹی اگر ہم انہیں تعلیم دینے کے لیے بھیج رہے ہیں تو ضرورت اس چیز کی ہے گارجینز کی کہ گھر سے بیٹی نکلے تو وہ ٹائم بھی ہمیں معلوم ہو، اور کالج کے گیٹ سے جب بچی ہماری نکلے تو وہ ٹائم بھی ہمیں معلوم ہونا چاہیے. آج معاشرے کے لیے ضرورت اس چیز کی ہے کہ کسی کو بھی محرم سمجھ کر اپنے گھروں میں اپنی ماں بیٹی کے سامنے بلا کر مت بیٹھا لو. کسی کو بھی ہاتھ پر دبانے کے لیے پیر بنا کر اپنے گھروں میں مت بلاؤ. یہ بریلی کا مرکز ہمیں یہ پیغام نہیں دیتا ہے. بریلی کا مرکز ہمیں پیغام جو دیتا ہے کہ شریعت مصطفیٰ میں جو محرم ہے اسی کو محرم جانو، اور جس سے پردہ شریعت نے بتایا ہے اس سے پردہ کرنے کا اپنے اندر معیار پیدا کرو. یہی مرکز اہل سنت کی آواز ہے. ایسا نہیں ہے کہ صاحب پیر صاحب بھی آ گیا اور پیر کا پورا خاندان آ گیا. اب یہ تو پیر گھرانے والے ہیں. پیر گھرانے والے ہو یا کسی گھرانے والے ہو، شریعت پیر گھرانے کو نہیں دیکھتی ہے، شریعت مصطفیٰ کی فکر کو دیکھتی ہے. یہی ہمیں مرکز اہل سنت نے معیار دیا ہے، یہی بریلی کا پیغام ہمیں فکر دیتا ہے. لوگ عقیدت میں جا کر مجاوروں کے سامنے گھٹنے ٹیکنے لگتے ہیں. ایسے چلم چلی والے مجاوروں سے اپنی عقیدت کو بچاؤ. آج کل ان مجاوروں کی ٹولی میں ایک اور مجاور شامل ہو گیا ہے جو آج اپنی سیادت کا ننگا ناچ ناچ رہا ہے. ایسے سیادت کے ننگا ناچ ناچنے والے کو ہم سیادت کرتے ہیں. جو اپنے نبی کی فکر کو ماننے والے نہ ہو سکا وہ ہمارا قائد یا ہمارا سردار نہیں ہو سکتا ہے. ہم یقیناً حضرت مولا کائنات کے عقیدت و محبت کا مزاج رکھتے ہیں، مگر مولا کائنات نے ہمیں بتایا ہے صدیق اکبر کا مرتبہ کیا ہے. ہم یقیناً فاروق اعظم کیا مولا کائنات کی عقیدت کا مزاج رکھتے ہیں، مگر مولا کائنات نے فاروق اعظم کی محبت کا ہمیں درس دیا ہے. یقیناً ہم مولا کائنات کی عقیدت کا محبت کا فکر رکھتے ہیں، مگر انہوں نے عثمان غنی کی محبت کا ہمیں معیار دیا ہے. یقیناً مولا کائنات کے ہم وفا کی فکر رکھتے ہیں. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا میں جس کا مولا ہوں علی بھی اس کے مولا ہے. یقیناً ہم مانتے ہیں، مگر مسلح امامت مصطفیٰ نے صدیق اکبر کو دیا ہے، یہ بھی ہم جانتے ہیں. فاروق اعظم نے ہمیں وہ کردار دیا ہے کہ علی کے شہزادوں کا احترام کر کے ہمیں فاروق اعظم نے بتا دیا ہے کہ ہم علی کے وفادار ہیں. جب علی کے بیٹوں کی وفاداری کا یہ عالم ہے تو مولا کائنات سے وفاداری کا عالم کیا ہوگا. آج ہماری اور آپ کی فکر یہ ہونا چاہیے کہ یہ مولائی ٹھیکیداروں سے ہم بچیں اور مولا کائنات کے سچے وفادار بنیں. حضرت امیر معاویہ کی محبت کی سچی فکر رکھیں. ہم امیر معاویہ کے گستاخ نہیں ہیں، امیر معاویہ کے وفادار ہیں. ان کے اوپر طرح طرح کی فکریں پیش کرنے والوں سے اپنی عقیدت کو بچائیے، اپنے عقیدے کو بچائیے. یہ مت دیکھیے کہ پیغام دینے والا کون ہے، یہ دیکھیے کہ یہ بریلوی نظریے کا ہے یا نہیں ہے.
اس لیے کہ بریلوی کا نظریہ ہر ایک کو ہضم نہیں ہوتا. اسی کو نظریہ یہ ہضم ہوتا ہے جس کے لیور کی کنڈیشن اچھی ہوتی ہے، ورنہ ہر ایک کو تو بد ہضمی ہو ہی جاتی ہے. اس لیے کہ بریلی وہ فکر اور مزاج دیتا ہے کہ دانا دانا میرے حضور کا ہے، بس کے جانا میرے حضور کا ہے، یہ زمانہ میرے حضور کا ہے، پر وہ زمانہ میرے حضور کا ہے. ہر ایک کی تھالی کی کھچڑی مت کھائیے. ہم حسین کا کھچڑا کھانے والے ہیں، ہم تبالچیوں کی کھچڑی نہیں کھاتے. اس سے اپنے آپ کو بچائیے. اور آج کل تو بہت سارے پیر بھی گروپ بدل بدل کر پگڑیاں پہن رہے ہیں، ہے نا. ایسے لوگوں سے اپنے آپ کو بچائیے اور مجاوروں سے دور رہیے، ہے نا. بزرگوں کی بارگاہوں سے قریب رہیے، مجاوروں سے دور رہیے. اور حیدرآباد کے لوگ تو جانتے ہی ہیں، ہے نا، اس لیے کہ ان کی پہچان الگ ہے نا. وہ اپنی پہچان کی ابھی تک صحیح شناخت نہ کرا پائے، پتہ نہیں کب تک ان کی شناخت پوری ہوگی. کب پورا ہوگا یہ خدا ہی جانے. اس لیے لوگوں، ہمارا مرکز بریلی ہے، کل بھی تھا، آج بھی ہے، قیامت کی صبح تک رہے. بریلی مرکز ہمارا سرمے اور کاجل اور بانس کی پیداوار سے نہیں ہے. بریلی ہمارا مرکز اعلیٰ حضرت کی ذات سے ہے، حجت الاسلام مفتی اعظم کی ذات سے ہے، تاج الشریعہ کی ذات سے ہے. جبکہ اعلیٰ حضرت بریلی سے رہ کر یہ پڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں، کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ دے محمد کے لیے، روزی کا رحمت کے لیے، خان فضل اللہ سے حصہ گدا کے واسطے. عرص تاج الشریعہ ہو تب بھی پڑھا جائے، عرص حجت الاسلام ہو تب بھی پڑھا جائے، عرص مفتی اعظم ہو تب بھی پڑھا جائے، عرص مفسر اعظم ہو تب بھی پڑھا جائے، عرص اعلیٰ حضرت ہو تب بھی پڑھا جائے، عرص صاحب البرکات ہو تب بھی پڑھا جائے. دے محمد کے لیے، روزی کرامت کے لیے، خان فضل اللہ سے حصہ گدا کے واسطے. مگر اس کے باوجود قالبی کی کوئی نشست اعلیٰ حضرت کے نام کے بغیر ہو جائے، یہ کبھی نہیں ہو سکتی. اس لیے کہ آج پوری دنیا میں جو ان مرشدان طریقت کا نام جانا جا رہا ہے، یہ بریلی کے امام احمد رضا کی دین. بہت سے لوگوں کا اعتراض ہے کہ امانتوں سے بڑھ کر اعلیٰ حضرت کو لوگ ماننے لگے. ہم اس لیے مانتے ہیں اعلیٰ حضرت کو کہ ان امانتوں کے ہمیں سچا، ہمیں امین بنایا ہے امام احمد رضا نے. آج ہم ان امانتوں کی قدر جو کرنا جانے ہیں، یہ کسی اور کی دین نہیں ہے، بریلی کے امام احمد رضا کی دین ہے، مفتی اعظم کی دین. اپنی فکروں کو سدھاریے. ہر ایک کے دسترخوان پر بیٹھ کر کھانا پینا بند کیجیے. اسی کے یہاں کھائیے، اسی کو کھلائیے جس کی فکر یہ ہو کہ یا رسول اللہ، کھاتے ہیں تیرے در کا، پیتے ہیں تیرے در کا، دانا ہے تیرا دانا، پانی ہے تیرا پانی. فکر سدھارو اپنی. عرس میں آئے ہو صرف ٹوپی خرید کر مت جاؤ. صرف سرما اور کیلنڈر لے کر مت جاؤ. اس دور پرفتن میں عقیدہ کیسے بچایا جائے گا یہ سیکھ کر یہاں سے جاؤ. لوگ بریلی شریف جاتے کتابیں خرید کر لے کر جانا ہے، بریلی سے ٹوپیاں لے کر جانا ہے. بریلی سے صرف ٹوپیاں اور کتابیں لے کر مت جاؤ، کتابیں سمجھنے کی صلاحیت لے کر جاؤ. کتابیں لے جا کر صرف الماری میں سجا دو گے، اگر دل کا آئینہ سج گیا تو پھر کبھی تمہارے آئینے میں کالوچ نہیں پیدا ہوگی. پوری زندگی قاری مجیب علی علیہ رحمت و رضوان کی مقدس زندگی کے ایک ایک پہلو کو آپ دیکھیے. میں نے ان کی زندگی میں بھی اس علاقے کے بہت سارے دورے کیے، مگر جب وہ بوڑھا شیر دہاڑتا تھا تو نجد میں زلزلہ پیدا ہو جاتا تھا. یہ ان کی قوت نہیں بولتی تھی، مفتی اعظم کا فیضان بولتا تھا.
جب مرید اور خلیفہ کی یہ للکار کا یہ عالم ہے تو حضور مفتی اعظم کی للکار کا کیا عالم ہوگا؟ جب مفتی اعظم کی للکار کا یہ عالم ہے تو پھر ان کے والد و اعلیٰ حضرت کی للکار کا کیا عالم ہوگا؟ اور للکار تو دیکھ ہی رہے ہیں، دشمن احمد پہ شدت کیجئے، ملحدوں سے کیا مروت کیجئے، غیظ میں جل جائے بے دینوں کا دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے، اور یا رسول اللہ کے نعرے سے ہم کو پیار ہے، جو بھی یہ نعرہ لگائے اس کا بیڑا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شیر کالبی، اسے شہباز دکن، حضور قائد ملت۔ آج کل ایک ہندوستان کے اندر ایک گروپ پیدا ہوا ہے جس میں چند مولوی، بکھاؤ مولوی شامل ہے، اور کچھ بکھاؤ پیر بھی ان کے ساتھ شامل ہو گئے۔ یہ پوری ایک لابی ہے جو جہاں جیسا رنگ دیکھتی ہے ویسا کرکٹ کی طرح رنگ بدل کر کام کرنے لگتی ہے۔ ایسے رنگ بدلنے والے مولویوں کو، پیروں کو اپنے معاشرے سے دور کیجیے۔ انہی لوگوں کو بلاؤ جو خطابت کی دنیا کے شہنشاہ نہ ہو، درسگاہ کی دنیا کے شہنشاہ ہو، جن سے قوم کو کچھ ملے۔ خطابت کی جوہر تو کوئی بھی آرٹیکل بنا کر دکھا دیتا ہے، سیٹ کر کے تقریر آیا، آپ کے سامنے سنائی اور گیا، مگر جس کے پاس دل کی بولی ہو، اس دل کی بولی کو سننے کا اپنے اندر مزاج پیدا کرو۔ تم سے مطالبہ کیا گیا، آپ نے اپنی عقیدت کا نذرانہ یہاں پیش کیا، یہ کافی نہیں ہے، بلکہ آپ کو ہر لمحہ اس مرکز کا خیال رکھنا چاہیے، اس ادارے کا خیال رکھنا چاہیے۔ آپ کہیں گے چندہ مانگنے لگے آپ، میں چندہ نہیں مانگ رہا ہوں، آپ کا حلال کمایا ہوا چند سکہ مانگ رہا ہوں۔ بے حیائی کی کمائی کمانے سے باز رہو، حلال کمائی کماؤ، حلال روزی طلب کرو، اسی فکر سے حلال غذا کھاؤ تاکہ حلال خون پیدا ہو، تاکہ تمہیں حق کا امتیاز، تمہارے اندر حق و باطل کا امتیاز پیدا ہو۔ خطبہ مسنونہ کے بعد جس آیت کریمہ کو میں نے پڑھا ہے، اس کا تیور، نظریہ یہی ہمیں مزاج دیتا ہے کہ اپنے من گھڑنت بنائے ہوئے راستے پر کبھی مت چلو۔ جو قرآن نے راستہ دیا ہے اس راستے کو مگر بغیر وسیلہ مت چلو۔ اہدنا الصراط المستقیم، اے رب قدیر ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ اور وہ سیدھا راستہ کیا ہے بتانے صدر الشریعہ کا شہزادہ آ چکا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔